السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایم کیو ایم کے عروج کے وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا حشر وہ ہوگا جو آج ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے کنگ میکر آج بے بسی اور لاچارگی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ نہ سندھ حکومت ان کی بات سننے کو تیار ہے اور نہ وفاقی حکومت انہیں لفٹ کراتی ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت مانگتے ہیں لیکن وزیر اعظم وقت نہیں دیتے۔ ایک دور تھا ایم کیو ایم کے جلسے میں 10 سے 20 لاکھ لوگ ہوتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے 2-4 ہزار لوگ اکٹھے کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ الطاف حسین کو مینار پاکستان لاہور میں جلسے سے خطاب میں سنا تھا۔ اسٹیج پر نواز شریف، شہباز شریف، چودھری شجاعت حسین اور اپوزیشن کے دوسرے لیڈر موجود تھے۔ اس سے پہلے لاہور کے ریس کورس پارک میں، جسے جیلانی پارک بھی کہا جاتا ہے، الطاف حسین سے ملاقات ہوئی۔ وہ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے اجلاس میں اپنے سینکڑوں کارکنوں کے ہمراہ لاہور آئے تھے۔ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے۔ وہ اور اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت پر بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ سینیٹر اشتیاق اظہر لاہور آئے تو ان کا انٹرویو کیا اور ایم کیو ایم کے سیاسی فلسفے اور قوم پرستی کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایم کیو ایم کے رہنما آفاق احمد اور عامر خان نے ایم کیو ایم حقیقی بنائی اور لاہور آئے تو ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور ان کے انٹرویو بھی کیے۔ کراچی 9-0 جانے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا۔ الطاف حسین کی جانب سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے اعزاز میں ظہرانوں میں بھی شرکت کی۔ وہاں الطاف حسین سے سوال و جواب بھی ہوئے۔ کیا عروج کا زمانہ تھا؟ ایم کیو ایم اور مہاجروں کے نام پر کی جانے والی سیاست کا یہ حشر ہوگا، کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ آخر ایم کیو ایم اس زوال تک کیسے پہنچی؟ آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور اردو بولنے والے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اصلی ایم کیو ایم نہیں ہے۔ اصلی ایم کیو ایم الطاف حسین کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کیوں بن گئی؟ برا وقت اور آزمائش بہت سی سیاسی جماعتوں پر آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، مرتضی بھٹو مرڈر ہو گئے، پیپلز پارٹی پر پابندیاں لگی، لیکن پارٹی آج بھی قائم و دائم ہے۔ نواز شریف پر کئی بار برا وقت آیا، نااہل ہوئے، مسلم لیگ نون کو توڑنے اور ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کامیاب نہ ہو سکی۔ عوامی نیشنل پارٹی پر بھی برا وقت دیکھا، اس نے کئی دفعہ پابندیاں لگی۔ تحریک انصاف جس آزمائش سے گزر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے، آپ کے سامنے۔ مشکلات کے باوجود پارٹیاں قائم و دائم ہیں اور قائم و دائم رہیں۔ پارٹی میں صرف عمران خان کا سکہ چل رہا ہے پی ٹی آئی میں، جو بھٹو نواز شریف عمران خان سے ہٹا وہ زیرو ہو گیا۔ ایم کیو ایم میں کیا کمی تھی کہ وہ مرکزیت قائم نہ رکھ سکی؟ حالانکہ اس جماعت میں باقاعدہ کارکنوں کی نظریاتی تربیت ہوتی تھی، ان کے امتحانات تک ہوتے تھے۔ تحریری امتحانات میں تو سب لیڈر پاس ہوتے رہے، لیکن جب مشکل وقت عملی امتحان کا وقت آیا تو سب فیل ہو گئے۔ ان ہزاروں شہداء کے خون کا کون ذمہ دار ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں ایم کیو ایم مہاجر نظریے کے لیے قربان کر دی؟ قربانی دینے والوں کو تو آج کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ان کے اہل خانہ کو کوئی جانتا، اور جنہوں نے لوٹ مار کی کروڑوں اربوں روپے بنائے وہ آج بھی ایوانوں میں اور میڈیا پر مہاجروں کی ترجمانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عام مہاجر آج بھی انہی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے جو ایم کیو ایم بننے سے پہلے تھا، جیے مہاجر کے نعرے سے پہلے تھا، بلکہ شاید اس کی مشکلات پہلے سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اس پر جو ہے بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرکاری اداروں کے دروازے اردو بولنے والوں کے لیے مشکل سے کھلتے ہیں، جن کے والدین اور دادا دادی پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے کراچی آ گئے، آج ان کی حب الوطنی پر شک کیا جاتا ہے۔ جن سیاسی جماعتوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی وہ پاکستان کے مامے بنے ہوئے، ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپریشنز نے ایم کیو ایم کی کمر توڑ دی۔ اونٹ کی پیٹھ پر آخری تنکا الطاف حسین کا پاکستان کے خلاف نعرہ بنا۔ الطاف حسین کا یہ نعرہ ان کے زوال کا سبب بن گیا۔ اسباب اور بھی بہت سے تھے، لیکن یہ آخری تنکا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ہمدرد اور ورکرز نظام سے ناراض ضرور تھے، لیکن وہ پاکستان کے وفادار اور بمبے وطن شہری ہیں۔
الطاف حسین اس نعرے نے ان کے بھی کان کھڑے کر دیا اور انہیں کنارہ کشی اختیار کرنے پر خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ الطاف حسین نے بعد میں کئی بار معافی مانگی لیکن انہیں معافی نہ ملی، اور نہ عوام کی طرف سے اور نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی بھی اختلافات کا شکار ہو گئی۔ یوں ایم کیو ایم پر الطاف حسین کی گرفت مسلسل کمزور ہوتی گئی۔ آج وہ جو بھی بیان دیتے ہیں، نہ ان کو کوئی بیان شائع کرتا نہ نشر کرتا۔ الطاف حسین اب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اگر صرف 48 گھنٹے دے دیے جائیں تو کراچی میں اپنی مقبولیت ثابت کر سکتے ہیں۔ 48 گھنٹے تو دور کی بات، اب انہیں کوئی 1 منٹ بھی دینے کو تیار نہیں۔ اس دوران متحدہ قومی موومنٹ کئی گروپوں میں تقسیم ہو گئی۔ 13 جنوری 2023 کو بچی کچی متحدہ قومی موومنٹ کے 3 اہم دھڑے بشمول ایم کیو ایم پاکستان، پاک سرزمین پارٹی اور تنظیم بحالی کمیٹی آپس میں ضم ہو گئے، لیکن انہیں وہ عوامی حمایت حاصل نہ ہو سکی جو الطاف حسین کو حاصل تھی، جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ ایک دور میں قومی سیاست میں کنگ میکر سمجھی جانے والی متحدہ قومی موومنٹ اب سیاسی شطرنج کی بساط پر حکومت کا ایک پیادہ بن کر رہ گئی ہے۔ اہمیت نہ دیے جانے کے باعث ایم کیو ایم سے حکومت سے ناراضگی بھی پائی جاتی ہے، بہت ناراض ہے ایم کیو ایم۔ 24ویں آئینی ترمیم کرتے وقت بھی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو وہ اہمیت نہیں دی جو مولانا فضل الرحمان کو دی گئی، حالانکہ ایم کیو ایم کی سیٹیں زیادہ ہیں۔ پارٹی کے اندر ہی بھی سے جو ہے وہ اظہار ناراضگی کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے جو سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، انہوں نے قومی اسمبلی میں انگریزی کے اس مقالے کے ذریعے شکایت کی کہ ان کی جماعت کو مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایم کیو ایم کو مسلم لیگ نون سے اپنے ووٹرز کے لیے ترقیاتی پیکیجز یا کچھ اور مانگنے سے روک رہی ہیں، تو اس پر ایک سینئر رہنما نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ ان کی قیادت کی جو ایم کیو ایم پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے کوئی بات چیت کرے، کوئی مطالبہ کرے۔ وہ صرف وزارتیں چاہتے ہیں، اپنے لیے عہدے چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما چاہے کچھ بھی دعویٰ کریں، سچ یہ ہے کہ ایم کیو ایم خود فیصلے نہیں کری بلکہ ان کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی نے صرف انہیں جو فیصلوں کا ہے انہیں فالو کرنا ہوتا ہے، جیسے احکامات آتے ہیں ان پہ عمل کر دیا جاتا ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی ہدایت پر 8 فروری کو تنظیمی امور سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، لیکن یہ نوٹیفیکیشن ایک بار پھر ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات کا باعث بن گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے اندر ایک بار پھر کھینچا تانی اور الزامات کی سیاست شروع ہو گئی ہے، جس کا نقصان ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ کراچی کے عوام کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔